ایجوکیشن بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ ایجوکیشن کی بنیاد پر اسلام کی دھجیاں بکھیر دی جائے۔ تنظیموں نے مل کر مسلمان اسکولیں بنائی، لیکن بہت معاف کرنا وہ نوٹ کے چھاپ خانے ہیں، اس میں اسلام نہیں سکھایا جاتا۔ آواز دینا چاہ رہے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ایک ہاتھ میں قرآن۔ تم اپنے یہاں سلامت رہو، ہمیں اپنی جگہ سلامت رہنے دو۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اس کی چل رہی تھی کہ غیروں کے ساتھ جو ہمارا کلچر میں مخالطت والا معاملہ ہوا، جو ولایت والا معاملہ ہوا، اور المرء علی دین خلیلہ والا جو معاملہ ہوا، ہماری بچیوں کا جو کو ایجوکیشن ہوا ہے، اس نے ستیہ ناس کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 18ویں پارے کی سورہ نور میں، جس کے اندر بہت سی باتوں کو منور کر دیا گیا ہے، اور پھر خدا نے اپنی منورانہ شان کو ایک نادر مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، اس میں ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات۔ غافلات کا ترجمہ حضرت نے فرمایا بھولی بھالی عورتیں، اور اس پر حضرت نے اپنی کسی مجلس پہ فرمایا کہ لڑکیوں کو میرے نزدیک جغرافیہ سکھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جغرافیہ اور گوگل جب یہ سیکھیں گی تو بھاگنے کا راستہ تلاش کریں گی۔ ٹھیک ہے، ایجوکیشن کا نعرہ لگ رہا ہے، میرے کان میں بھی ابھی پھونکا گیا جب میں یہاں آ رہا تھا کہ ایجوکیشن پر روشنی ڈالی جائے، بہت روشنی ڈالی گئی ایجوکیشن پر، لیکن تسلف فی الدین پر روشنی نہیں ڈالی جا رہی ہے۔ ایجوکیشن بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ ایجوکیشن کا منبع، ایجوکیشن کا سرچشمہ، ایجوکیشن کا مشرب، میں پھر معافی مانگتا ہوں، مانگ چکا ہوں، پھر بھی قرآن کریم یہ علوم کا سرچشمہ ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایمان پہلے سیکھا تھا، پھر قرآن کی طرف رخ کیا۔ پتہ چلا ایمان کی قدر و قیمت یہ بہت آگے ہے، بہت بڑھ کر ہے۔ ایجوکیشن ہر بیماری کی دوا نہیں ہے، ایجوکیشن نے ہی تو ستیہ ناس کیا ہے۔ ایجوکیشن نے ہی ستیہ ناس کیا ہے، لیکن بات پوری سننا، ادھوری بات لے کر مجھ پر کوئی تبصرہ اور فتوے بازی کرنے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کر لینا۔ میں اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ حضرات کی اور یہ آواز جہاں جہاں تک جائے گی ان کی آخرت کی فکر کر رہا ہوں کہ وہ اس مولوی پر ایجوکیشن کی مخالفت کا الزام نہ لگائیں۔ معاش کی فکر کرتے ہوئے اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر بات کرنے کی ڈیرنگ پیدا کرنے کے لیے، اور دنیا میں دونوں پیروں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے ایجوکیشن کا نعرہ دینے والوں سے درد مندانہ دعوت فکر ہے کہ یہ دنیا تو خود متزلزل ہے، اور اس سطح پر کھڑے رہنے والا خود متزلزل ہے، آخرت ثابت قدم ہے، یہاں تک کہ اس کا نام موت کا یقین ہے۔ اس معاد کے لیے ہم نے کتنی فکر کی؟ اپنی اولاد کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہماری اولاد میں ایجوکیشن آئے، اور اس ایجوکیشن کی بنیاد پر ہم نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ اسلام کی دھجیاں بکھیر دی جائیں، پردے کو اٹھا کر رکھ دیا جائے، اور ایک غیر محرم کے ساتھ ذرہ برابر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ازواج مطہرات تک کو یہ کہا گیا کہ فلا تخضعن بالقول، ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ ذرا بھی جھک کر نرم لب و لہجے میں گفتگو مت کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اس زمانے کے منافقین کی منظر کشی کی گئی، اس زمانے میں تو نفاق بام عروج پر ہے۔ تو پھر
ہماری بچیوں کو یہ موبائل دینے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اور اس میں فلا تخضعن بالقول یہ پہلے نمبر پر آئے گا۔ لیکن ایجوکیشن کے نام سے بچیوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا گیا۔ متفق علیہ وجہ ہے موبائل، اور یہ بچے بہانہ یہ بناتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں قصہ ہوا، 2 طلبہ کے موبائل ہم نے اپنی گرفت میں لے لیے، اس لیے کہ وہ چالو سبق میں موبائل استعمال کر رہے تھے کسی اور کی گھنٹی میں، لیکن ہم نے کیمرے میں چیک کیا تو بتایا گیا کہ وہ دونوں بچے پیچھے بیٹھ کر موبائل چلا رہے۔ ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ بچے بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ حضرت اس پر ایسے لکھنا ہے، اس پر اسمبلی آتی ہے، اور اس پر ہمارا اسائنمنٹ آتا ہے۔ لڑکے یہ بہانے بنا بنا کر موبائل سے ہلاک و تباہ و برباد ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی اسی طرح ہو رہی ہیں۔ وہ اسائنمنٹ کے نام سے، ایسے کے نام سے موبائل ہاتھ میں آیا۔ آپ لائیو حرمین کو کھولو گے تو بھی سائٹ پر پہلے آپ کو ایڈورٹائز نظر آئے گی، اور آٹومیٹیکلی سافٹ ویئر اپلوڈ ہوتے چلے جاتے ہیں اب تو، اور اس میں پھر دوستیاں گانٹھتے چلے جاتے ہیں۔ میں لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، میں نے کہا بطن پر گفتگو کروں گا۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء ومن يتولهم منكم فانه منهم۔ اب تک کے مفسرین نے تو امت کے افراد سے حسن ظن کی بنیاد پر اس آیت کی یہ توجیہ کی ہو تو ہو کہ اس آیت کو تغلیظ پر، تشدید پر، تحدید پر معمول کر لیا جائے، لیکن اب تو یہ حقیقت بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، من میں لڑکا لڑکی دونوں آ گئے، من میں بوڑھا جوان دونوں آ گئے، من میں ایجوکیٹڈ نان ایجوکیٹڈ دونوں آ گئے، کہ جنہوں نے بھی ان نصارہ اور یہود سے قلبی رجحان رکھا، تو اس میں کوئی شک نہیں، ان کا ترجمہ کراؤں، ان کا، کہ دیر از نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور جب ہو جائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یہ چیز ایسی ہے جس کو بعد والی آیت نے کہا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم یقولون۔ یہ جو ارتداد کی وجوہات پہلے ہم قرآن سے نکالتے ہیں کہ وہ یسارعون فیہم، وہ مرتد ہو جائیں گے اور کہیں گے کیا؟ معتذرین، عذر لنگ بیان کرتے ہوئے، نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہ مسلمان کمزور ہیں، مسلمان فائننشیلی کمزور، اکنومیکلی کمزور، اور پولیٹیکلی کمزور، ایجوکیشنلی کمزور، سوشلی کمزور، پرسنلی کمزور، ہر اعتبار سے کمزور۔ نخشا ان تصیبنا دائرہ، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ دائرہ کے لفظ ہی میں اشارہ اور جواب آ گیا کہ آج اس کا ہے تو کل اس کا۔ خدا پاک نے یقین کے لب و لہجے میں کہا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ نہ ترجمہ کروں گا، نہ اس ٹکڑے کی تفسیر کروں گا، اور ایک آیت کو میں ذرا میرے سینے میں ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، یہ آیت کے درمیان ربط دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ ارتداد کی بنیادی وجہ مکس کلچر۔ ابو داؤد شریف کے ایک روایت میں آیا من جامع المشرک وسکن معه فإنه مثله، یہ عجیب روایت ہے کہ من جامع المشرک، جو مشرکوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے تو وہ بھی مشرک جیسا بن جاتا ہے۔ جب رہنے سے یہ حال ہوتا ہے، سکن اپنے گھر میں رہنے سے غیر شعوری طور پر کلچر آتا ہے، تو جو بچہ 8 گھنٹے تک اسکولوں میں ان کے ساتھ رہتا ہو تو حال کیا ہوگا۔ مجھے بہت اچھا لگا جب برادر محترم مفتی محمد صاحب ایک علاج تجویز فرما رہے تھے، وہ علاج کرنا پڑے گا۔ مخالفت کرنے والے اور امت کو محدود ذہنیت کی بانگ پھونکنے والے معاف کریں، اب وہ بھی اپنی اولاد کو
جو کسی زمانے میں کہتے تھے کہ اسکول یہ ہمارے بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہے، اب وہ بھی کھجاتے ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ اسلامی اسکول بناؤ۔ مسلمانوں کی اسکول ہونا الگ ہے اور اسلامی اسکول ہونا الگ ہے۔ مسلمانوں کی اسکولیں بہت ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، مسلمان ٹرسٹوں نے بنائی ہے، میں نے تنظیموں سے بھی پہلے معافی مانگ لی ہے، میں نے اسی لیے مجھے معلوم تھا میری زبان سے اللہ کیا کیا کہلوانا۔ تنظیموں نے مل کر مسلمان اسکولیں بنائی، لیکن بہت معاف کرنا وہ نوٹ کے چھاپ خانے ہیں، اس میں اسلام نہیں سکھایا جاتا، اس میں بالکل فکر نہیں کی جاتی۔ یہ تو مدارس کی دین ہے، اللہ ان مدارس کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، تابندہ رکھے، اور اس کو اللہ خوب فروغ بخشے کہ وہ اس میں بیٹھ کر ان اسکولوں کی فکر کر رہے ہیں، ان اسکولوں میں پڑھنے والی نسل کی فکر کر رہے ہیں، جبکہ وہ بے وقوف ان اسکولوں میں بیٹھ کر مدارس کی چولوں کو ہلانا چاہ رہے ہیں اور یہ آواز دینا چاہ رہے، ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ایک ہاتھ میں قرآن۔ تم اپنے یہاں سلامت رہو، ہمیں اپنی جگہ سلامت رہنے دو، ہم اپنے نسل کی ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ڈنکے کی چوٹ کہیں گے، کسی بھی مدرسے کے فاضل کی طرف سے کبھی ارتداد کی خبر نہیں آئی، لیکن کئی اسکولوں اور کالجوں کے اندر سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں۔ پتہ چلا کہ نظام ٹھپ ہے، نظام اندر سے کمزور ہے۔ مسلمانوں نے اسکولیں بنائیں لیکن اس میں اسلام نہیں سکھایا جا رہا ہے۔ بات بہت دور تک چلی جائے گی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنا کھل پاؤں گا، وقت بہت ہو جائے گا، اس لیے اب میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں ڈال رہا ہے۔ اصل میں اس ارتداد کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ تو میں نے بتلائی، تمسک بسنت نہیں ہے، تمسک بشریعت نہیں ہے۔ دیکھو تعصب برا ہے لیکن تسلب تو محمود اور مستحسن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت چھوٹی بچی کو لے کر آئی اور اس چھوٹی بچی نے سونے کے زیورات پہنے تھے۔ مجھے بتائیں گے ہمارے علماء کرام، کیا بچیوں کے لیے سونے کے زیورات پہننا حرام ہے؟ جواب دو، ہرگز نہیں، لیکن حضور نے اس پر ڈانٹ پلائی، حضور نے ڈانٹ پلائی۔ وہاں محدثین نے لکھا ہے حرام ہونے کی وجہ سے ڈانٹ نہیں پلائی، حضور اس کی ماں کو تربیت کے طور پر کہنا چاہتے تھے بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں سونے چاندی کی محبتیں پیدا مت کرو۔ اور مجھے برابر یاد ہے، ہمارے گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں، ہمارے گھر میں ایک چھوٹی بچی کو جس کی عمر صرف 2.5 سال کی تھی، عید الفطر کا دن تھا اور اس بچی کو انگلینڈ سے کوئی ڈریس آیا تھا، وہ بغیر آستین کا تھا، اس کو پہنایا گیا۔ مجھے برابر یاد ہے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑ کر انہوں نے ایمان کی قیمت کو سمجھا تھا، اتنا زیادہ انہوں نے ڈانٹا تھا کہ اس ڈانٹ کی تاب گھر کا کوئی فرد نہ لا سکا اور اس عید کے دن دونوں ٹائم کا کوئی کھانا نہیں کھا سکا۔ انہوں نے صرف اس لیے ڈانٹا تھا کہ تم اپنے بچوں کو اس عمر میں بغیر آستین کے کپڑے پہنا کر ابھی سے عریانیت کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ یہ ہمارے بڑے تھے۔ یہ میں ارتداد کے اسباب بیان کر رہا ہوں کہ یہ مرتد ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ابھی آیا ہے، اس کی محنتیں نصف صدی قبل سے چل رہی تھیں، اب اس کے ثمرات باہر آ رہے ہیں۔ یہ الغزول فکری ہے، مول میں، آن لائن میں، ایڈورٹائز میں اور بڑی بڑی دکانوں پر بغیر آستین کے فراک بیچ کر اور نت نئے قسم کے برقعے بیچ کر اور نت نئے قسم کے اسکارف بیچ کر لڑکیوں کو مرتد بنانے کی فکر ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ لڑکی اٹریکٹیو ہوگی۔ اور حدیث میں تو لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ دونوں باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ تو ہمیں ضرورت ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے وابستگی پیدا کروائیں، ہمارے بیانوں میں سنت کی اتباع کی پیروی کرنے کو کہا جائے۔ اور بہت اچھی بات یاد آئی، جو لوگ نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، بہت قیمتی بات یاد اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے، جو لوگ نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہیں وہ محبوب خداوندی بن جاتے ہیں
اور محبت میں کبھی پارٹنرشپ گوارا نہیں کی جاتی. خدا اس بندے کو کبھی بھی مرتد نہیں ہونے دے گا جو اس کا محبوب بن گیا ہو.